بہت زیادہ فوکس کیا ہے، بہت زیادہ زور دے رہی ہے۔ سی ایم صاحب کی خاص ویژن کے مطابق ہمارے منسٹر صاحب کی نگرانی میں ہم عوام کے لیے سستا اور معیاری ایکوموڈیشن، فلیٹس، گھر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پرووائڈ کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں تاریخ میں شاید اتنا ہیوج اماؤنٹ میگنیچیوڈ کے ساتھ ہاؤسنگ سیکٹر میں کام نہیں ہوگا جتنا ابھی فی الحال چل رہا ہے۔ سب سے میں ابھی تھوڑی آپ کو تفصیل بھی دوں گا۔ ایک یہ ہے کہ پشاور چونکہ وقت کے ساتھ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، یہاں پہ کنجیشن ہو گئی ہے، ٹریفک کی بھی، گھروں کی بھی، اور صرف یہ نہیں ہے کہ گھر کم ہو گئے ہیں، گھر مہنگے بھی ہو گئے ہیں، گو کہ حیات آباد اور ریگی جیسی سوسائٹیاں بھی بنی ہیں۔ تو اس کے لیے موجودہ حکومت کا یہ ویژن ہے کہ ہم نیا پشاور بسا لیں، اس کو نیو پشاور ویلی کے نام سے۔ اس کے لیے 2011 سے کام چل رہا تھا، لیکن ون وے ادر یہ کوئی لیٹ ہوتا رہا۔ اب سی ایم صاحب کی ہدایات پہ ہم نے اس پہ بڑا تیز کام کیا ہے لوگوں کی مشاورت سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پہ ہم نے لینڈ ایکوزیشن ایک دوسرے طریقے سے کی ہے، جو کہ ایک یونیک فارمولا ہے، باقی ڈپارٹمنٹ بھی شاید اس کو پرسو کرے، فالو کرے۔ وہ یہ ہے کہ ہم 1:4 کی نسبت سے لوگوں سے لینڈ شیئرنگ کے تحت زمین لے رہے ہیں۔ کوئی 4 کنال زمین ہمیں انتقال کرتا ہے تو ہم 1 کنال ڈیولپ پلاٹ ان کو دیتے ہیں۔ اس پہ لوگوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت کی پالیسی کی وجہ سے کہ 3 مہینوں میں ہمیں ریکارڈ 50,000 کنال لوگوں نے زمین شیئر کی ہے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ آج کام شروع کریں، وہاں پہ ہم اس کو لینڈ دینے کو تیار ہیں۔ لہٰذا اس پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی شفافیت پہ بہت زیادہ زور دیا۔ ہم خود کال بیک کرتے ہیں، جو بھی پروجیکٹ موجودہ اس نظام میں چل رہا ہے، کسی سے لینڈ ہم لیتے ہیں، کسی کا پلاٹ کا ٹرانسفر ہوتا ہے، رینڈملی سب کے پیچھے نہیں، ہم کال بیک کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے کمپلینٹ کا بھی ریٹریسل کا ایک سافٹ ویئر تیار کیا جس پہ لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں اور بر وقت ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ یہ پشاور ویلی جو ہے اب اس سٹیج پہ آپ سب کو بڑا اس میں سسپینس ہوگا۔ یہ 308 ارب کا بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے جو کہ 7 فیزز میں کمپلیٹ ہوگا۔ فی الحال ہم فیز 1 اور فیز 2 پہ وہ کریں گے۔ اس کے لیے ایک 9.5 کلومیٹر ایکسپریس وے بنے گا جو جی ٹی روڈ سے اورمر ایریا اور گڑی فیض اللہ جہاں پہ ان کا فیز 1 بنے گا وہاں تک یہ اس کی ایکسیس ہوگی۔ اس کی سب سے میجر بریک تھرو ہے موجودہ حکومت نے آ کے فوراً اس کی منظوری دے دی ہے، جو کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی ایکسپریس وے کی منظوری ہو چکی ہے، لیکن کچھ عدالت میں چونکہ سب جوڈیس سے آگے ہم اس کی اور آپ کو پروگرس اور وہ نہیں بتا سکتے۔ جو ہی کورٹ سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہم اسی دن سے انشاءاللہ اس پہ ایکسپریس وے پہ اور باقی ہم اس پہ کام شروع کر دیں گے۔ دوسرا، ہم ساؤتھ سائڈ پہ بنی گل سٹی کے نام سے ہم نے وہاں پہ کام شروع کیا ہے۔ 30 ارب کا وہ بھی بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے جو کہ ساؤتھ سائڈ پہ لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ وہاں پہ کوئی اتنی بڑی اسٹینڈرڈ جس طرح حیات آباد باقی پشاور میں ہیں وہاں پہ کوئی اس طرح سہولت نہیں ہے، وہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہانگو میں ایک پروجیکٹ جو ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ حویلیہ میں ہم نے اپنی ایک سوسائٹی کمپلیٹ کی ہے۔ جلوزئی نوشہرہ میں بہت بڑے ایک سوسائٹی کمپلیٹ ہے، وہاں پہ اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے تو وہاں پہ ہماری فیسیلیٹیز پوری ہیں۔ حویلیہ میں ہم نے ایک سوسائٹی کمپلیٹ کی ہے۔ اس طرح دنگرام سوات میں ایک اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ہے کہ ہم ڈائریکٹ سرکار جو ہے حکومت وہ لوگوں کو ایک سہولت دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹ یعنی اگر کسی کا گھر گرا ہے، کسی کا کمرہ گرا ہے یا وہ کوئی ایکسپینشن کرنا چاہتا ہے، اس کو حکومت نے احساس اپنا گھر اسکیم جو کہ ہمارا فلیگ شپ اسکیم ہے، اس کے لیے 4 ارب روپے کی خطیر رقم حکومت نے مختص کی ہے۔ اس 4 ارب میں پہلے فلو میں چونکہ ہمارا بینک امپلیمنٹنگ پارٹنر جو تھا وہ بینک آف خیبر تھا، 20 کروڑ روپے ریلیز ہوئے۔ ہم نے اتنا اس کا اسٹرکٹ میرٹ پہ حکومت کی طرف سے، سی ایم صاحب کی طرف سے ہدایات ہیں کہ 100% یہ میرٹ پہ ہوا، اور اس میں میجارٹی لوگ معذور یا دور دراز علاقوں کے جو ہے وہ اس کے اہل قرار پائے۔ ان میں ہم نے تقسیم کیا، لیکن چونکہ حکومت اس کو کہہ رہی کہ وار فوٹنگ پہ کرے، کیونکہ ظاہری بات ہے غربت ہے، پھر سیلاب ہے، پھر اس کی وجہ سے لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ وہ بینک آف خیبر سے لے کے تکنیکی وجوہات پہ
وہ ہم اخوت یا کسی اور آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں. اس پہ اب کیبنٹ فیصلہ کرے گی. جو ہی فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز کیسز جو ہے وہ مہینے میں ہم لوگوں کو لون دے. انٹرسٹ فری لون ہوگا. 15 لاکھ اس کی میکسیمم وہ لمٹ ہے, اور 7 مرلہ جس کی زمین ہو 1.5 لاکھ سے اس کی منتھلی انکم ہو. اس میں لوگوں نے, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 10-15 دنوں میں 1,23,000 لوگوں نے اپلائی کیا. اس کی اتنی پذیرائی ملی, 1,23,000 لوگوں نے, اور یہ سب کو کمپیوٹرائز بیلٹنگ کر کے ہمارے کوئی 14 لوگ پہلے سلیکٹ ہوئے, پھر 20 لوگ سلیکٹ ہوئے. تو یہ انڈائریکٹلی حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ریسنٹلی ہمارے پنجاب میں سرکاری لوگوں کے لیے فاؤنڈیشن ہے, ہاؤسنگ فاؤنڈیشن, سندھ میں ہے, آرمی میں ہے, پی ایف میں بھی, ہر ادارے نے اپنے جو ان کے سول سرونٹس ہوتے ہیں یا ان کے نوکر ہوتے ہیں, اہلکار ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی. ہماری انفارچونیٹلی یہ فاؤنڈیشن نہیں تھی. 2016 سے اس پہ کام چل رہا تھا. موجودہ حکومت نے اس پہ ہمیں سپورٹ دے کے اسمبلی سے یہ بل پاس کرایا, کیبنٹ نے پاس کیا. اب الحمدللہ آپ ہمارے صوبے کے سول سرونٹ جو بھی سرکاری ملازمین ہیں حکومت کی طرف سے, ان کے لیے بہت بڑا ایک تحفہ ہے کہ ان کی ایک فاؤنڈیشن بن گئی ہے. 2 مہینوں میں کوئی ان کا ایم ڈی جو پورا رولز وغیرہ وہ پاس ہو کے, پہلے اس میں صرف ہم نے چند دنوں کے لیے اس کو ایڈورٹائز کیا, 96,000 لوگ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے. پھر چونکہ اس میں کچھ فارمیلٹیز تھی وہ شارٹ لسٹنگ کر کے 75,000 لوگ اب ہم سرکاری لوگ ہمارے اب فارملی ممبر بن گئے ہیں. اور ہم نے ڈیجیٹل کارڈ ایشو کیے ہیں. 2 مہینے بعد ان سب کو ایک باقاعدہ فارمولے کے تحت پلاٹ ملنا شروع ہو گئے. میرے خیال میں یہ ایک سرکاری ہمارے بہن بھائیوں کے لیے بہت بڑا ایک میرے خیال میں ریلیف ہے. اس کے ساتھ ہمارے جو کچھ ڈپارٹمنٹ نے, میں نے آپ کو بتایا کہ چند مہینوں میں ہمارے سی ایم صاحب اور منسٹر صاحب کی نگرانی میں ہم نے ڈپارٹمنٹ کو ایک اور لیول پہ لے گئے. وہ یہ کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی ہدایات تھی کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو کیش لیس یعنی چیک لیس ٹرانزیکشن اکانومی پہ لے جائیں. شاید ریکارڈ ٹائم میں 8-9-10 دنوں میں پورا ڈپارٹمنٹ آج سے 5-6 مہینے لے کے وی آر کیش لیس. ہم کوئی چیک کسی کو نہیں دے رہے, چاہے حکومت کسی کو پیمنٹ کرتی ہے یا عام لوگ ہمیں انسٹالمنٹ پلاٹ کی وہ کرتے ہیں, تو ہم نے چیک بالکل جو ہے وہ بین کیا ہوا ہے. یہ میرے خیال میں شاید بہت ہی ریکارڈ ٹائم میں ہوا ہے. اس کے ساتھ ہم نے, چونکہ ہم نو پرافٹ نو لاس پہ ایک تو یہ سوسائٹی بناتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم فلیٹس کمرشل یہ چیزیں بھی ہائی رائز بلڈنگ وغیرہ آپ نے دیکھی ہوگی, حیات آباد میں, ورسک میں ہماری بن رہی ہے. تو اس کو ہم نے ایک نیا ٹرینڈ ہم یہاں پہ سیٹ کر رہے ہیں ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی. وہ یہ کہ اب جلوزئی میں کسی کا اگر پلاٹ ہو, میڈیا کے توسط سے میں سب کو بتانا چاہ رہا ہوں, کسی کا اگر پلاٹ ہے, وہ باہر ملک میں بیٹھا ہو, کسی اور صوبے میں بیٹھا ہو, وہ اپنا پلاٹ کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. اپنا نمبر دے دے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ جلوزئی میں آپ کے پلاٹ کے لیے گیس موجود ہے, بجلی موجود ہے, نہیں ہے, وہ آپ کو پورا سٹیٹس دے دے گا. اس پلاٹ کی کا ڈسٹینس مسجد سے کتنا دور ہے, دکان سے کتنا دور ہے, پلے گراؤنڈ سے کتنا دور ہے, ادھر سے کتنا دور ہے. وہ ہم اس مقصد سے, کیونکہ آپ نے اگر پلاٹ لے لیا, ظاہر بات ہے آپ اس کو بیچنا بھی چاہیں گے, کوئی اس پہ گھر بنانا چاہتے ہیں, تاکہ وہ ادھر ہی سے سب ٹرانزیکشن اس کو آیا اس کی پوزیشن ہو چکی. یعنی ایک یہ سہولت ہم نیا ٹرینڈ دے رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اور اس کو. دوسرا, آئندہ کے لیے ہم نے یہ پلان بنایا ہے کہ کوئی بھی ہماری اسکیم ہوگی, سپوز میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ ہم ورسک 2 بنانے جا رہے ہیں, ایک تو ہمارا گرے اسٹرکچر یہاں پہ ہائی رائز بن رہا ہے, ایک ہم دوسرا بنا رہے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ کوئی بندہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا ہاؤسنگ سیکٹر کے نیچے کسی بھی اسکیم, وہ اس کو ایڈوانس میں, یعنی ابھی وہاں پہ کام شروع نہیں ہوگا, آپ کو سافٹ ویئر کے تحت ایک وہ ملے گا کہ بھائی آپ فلانا فلور پہ دیکھیں, پلاٹ دیکھیں, کارنر پلاٹ چاہیے, وہ والا چاہیے, 3 کمروں والا چاہیے, 2 کمروں والا چاہیے, اس کی قیمت کیا ہوگی. لہٰذا ہم اگر آپ چاہیں گے ہم آپ کو یہاں پہ بتائیں گے بھی. ایک یہ وہ یعنی جو ڈیجیٹائزیشن یا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب آپ کو سب کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ ہم اس
حد تک گئے ٹرانسپیرنسی پہ، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، ہم آن لائن کھلی کچہری بھی کر سکتے ہیں. آپ کے یا آپ کے جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، میں ایز اے سیکرٹری یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم 24 hours اویلیبل، کہیں پہ بھی کوئی کمپلینٹ ہو. صرف ایک چیز تھی کہ میں نے کہا کہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے ہی ختم ہو جائے، یعنی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ہم اس حد تک گئے کہ پشاور ویلی میں سپوز کوئی بندہ آتا ہے کہ ہم کوئی پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں، کوئی یہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، میری زمین پشاور ویلی میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ فیز 1 میں آتی ہے، ظاہر بات ہے فیز 1 کی زمین مہنگی ہوگی کیونکہ وہ پہلے بنے گا، دوسرا تو 10-15 سال بعد بنے گا. ہم نے اس کے لیے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے، ایک ایپ بنایا ہے، وہ لنک اب ہم آپ سے شیئر کر لیں گے. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ سیکرٹری کے پاس، نہ ڈی جی کے پاس، نہ ڈائریکٹر کے پاس. آپ سمپلی اس کو کلک کریں، یہاں پہ آپ اس کو ضرور دیکھیں، وہ آپ کو پورا اس کا روڈ میپ ماڈل دکھا دے گا، فیزز کتنے ہیں، پھر ایون وہ پٹواری کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی یہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کس طرح ادھر نظر آ رہا ہے. اچھا، آپ کو اس پہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا میں زمین شیئر کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، یہ پشاور ویلی میں آتی ہے یا نہیں. لوکیشن آن کرے، اگر لوکیشن آپ کو اندر شو کر رہا ہے تو آپ پشاور ویلی میں ہے، ادروائز آپ کو کوئی ڈاج نہیں کر سکتا کہ آپ کی زمین کہیں باہر ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے سے مہنگی لے لو. تو اس حد تک ہم سارے پروسیس میں گئے. تو یہ کچھ ہماری ابھی وہ ہے، میرے منسٹر صاحب بھی کچھ چاہیں گے اور کچھ آپ ٹیکنیکل کوشچن آپ کریں گے، اور میری خواہش ہے کہ آپ کریں، بالکل مائنوٹ ڈیٹیلز بھی آپ پوچھیں، کہیں پہ آپ کو کوئی کوئری آئی ہو. خاص کر میں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے میں آئی ایم موسٹ انٹرسٹڈ کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے سی ایم صاحب اور منسٹر صاحب کی نگرانی میں میں اس کے لیے وہ ہوں کہ یہاں پہ کوئی مجھے کمپلینٹ ملے اور میں اس کو حل کراؤں اور ہم اس کو اپریشیٹ کریں. تھینک یو. تھینک یو سیکرٹری صاحب. یہ تھی جس طرح آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی ویژن کے مطابق اور ہماری چیف منسٹر سہیل اپریدی کی ویژن کے مطابق ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے پچھلی 13 سال میں جو کچھ کیا ہے اس کو میں تھوڑا سا سمرائز کر کے آپ کو اس کی ڈیٹیل دے دوں گا. باقی سیکرٹری صاحب نے آپ سے ڈیٹیل میں بات کی. سب سے پہلے یہ ہے کہ جب 2013 میں ہماری حکومت پاکستان تحریک انصاف کی اس صوبے میں آئی تو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں کوئی سچ کوئی بڑا اسکیم نہیں تھا. سب جو اسکیمیں تھی وہ فیزیبلٹی کی سٹیج پہ تھی، یعنی کوئی اسکیم اس وقت تک شروع نہیں ہوا تھا. جب ہم آئی تو بالکل ایسا ڈپارٹمنٹ تھا کہ اس میں 2-3 جگہ پہ جو جنیجی دور کی جو زمینیں تھی جو انہوں نے اس وقت میں ایکوائر کی تھی، تو وہ زمینیں ہمیں ملی تھی حویلیہ میں، جرما میں، مختلف جگہوں پہ. اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی فزیکل کام شروع نہیں ہوا تھا. جب 2013 میں ہماری حکومت آئی اور مجھے پورٹ فولیو ملا تو اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہمارے پاس کوئی 50-60 کروڑ روپے کی ہماری کوئی اے ڈی پی یا ہماری اسکیمیں اس حد تک تھی، یعنی فیزیبلٹی کی سٹیج پہ تھی. اس کے بعد ابھی تک جو یہ 12 سال میں ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس میں الحمدللہ ہمارے پاس 15 بڑی اسکیمیں ہیں ہاؤسنگ کی، جس میں 7 اسکیمیں مکمل طور پہ کمپلیٹ ہے. وہاں پہ ہم پوزیشن دے رہے ہیں لوگوں کو، وہاں پہ لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں اور وہاں پہ ڈیولپمنٹل کام مکمل طور پہ بجلی گیس وغیرہ سب کچھ وہاں پہ کمپلیٹ ہے. باقی 2 اسکیمیں ایسی ہے جو تقریباً 90% سے اوپر کمپلیٹ ہے، یعنی ہنگو ٹاؤن شپ اور ہمارا جو یہ جرما ہاؤسنگ اسکیم کو ہارٹ کا ہے جو ان کی حلقے میں ہے، تو وہاں پہ بھی لوگ ابھی گھر بنانی شروع کیے اور ابھی گھر بن رہی ہے. تو یہ جو ابھی تک ہم نے جو یہاں پہ کام کیا ہے تقریباً 34 بلین روپے کی ہم نے اسکیمیں کمپلیٹ کروائی ہے. اس کے علاوہ ہماری پائپ لائن میں جو 7 اسکیمیں ہے وہ مختلف جگہوں پہ ہے. اس میں تفصیل سے سیکرٹری صاحب نے بتایا. اس میں بنوگل سٹی ہے، اس میں دنگرام سوات کا پروجیکٹ ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہمارے پاس ورسک 1 ورسک 2 یہ اسکیمیں ہے، اور بھی بہت سے اسکیمیں پائپ لائن میں ہے، لیکن جو نیئرلی کمپلیٹ ہوں گی تقریباً 1.5 سال میں. جس کا ہم نے ٹائم لائن دیا ہے وہ تقریباً کوئی 20 بلین روپے کی اسکیمیں انشاءاللہ 1.5 سال میں اور کمپلیٹ ہو جائیں گی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہنگو ٹاؤن شپ 98% کمپلیٹ ہے، جو آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے. اس طرح ہمارا جو جرما ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ بھی جو جرما ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ 98% کمپلیٹ ہے. جو ہمارا ہنگو ٹاؤن شپ ہے وہ 89% کمپلیٹ ہے.
تو وہ بھی انشاءاللہ یہ اگلی 2-3 مہینے میں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. وہاں پہ لوگوں کو ہم پوزیشن دیں گی. تو یہ تو ہمارا اوورال تھا کہ ہم نے کتنی اسکیمیں اس 12 سال میں خان صاحب کی دور میں یا خان صاحب کی حکومت کی دور میں ہم نے کمپلیٹ کروائی ہے. جو نیئرلی کمپلیٹ ہوں گی وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا. ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے جس طرح ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن ملی تھی کہ ہم نے ٹرانسپیرنسی کو ہر حال میں انشور کرانا ہے، کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ اس طرح ہے کہ اگر ہم کسی کی زمین پہ ہم سیکشن 4 لگاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں، وہاں پہ مڈل مین آ جاتے ہیں. لیکن میرے دور میں جتنی بھی اسکیمیں ہوئی ہے وہ تقریباً 99% وہ لینڈ شیئرنگ پہ ہوئی ہے. لینڈ شیئرنگ ریگولیشن ہم نے 2025 میں اس میں کچھ ترامیم بھی کی. جو سیکرٹری صاحب نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ نے احساس اپنا گھر پروگرام جو پچھلی کیبنٹ میں ہم نے شروع کیا تھا، اور خان صاحب کا ویژن تھا کہ غریب لوگوں کو ہم بلا سود قرضے دے دیں. اگر ان کی گھر میں اگر وہ کوئی ایکسٹرا کمرہ بنانا چاہتا ہے، یا اگر کوئی واش روم بنانا چاہتا ہے، یا اپنی ہی گھر میں وہ کوئی رینوویشن کروانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے اسکیم متعارف کروائی اور کیبنٹ نے اس پہ منظوری دی. اور بجٹ میں بھی ہماری سی ایم صاحب نے بتایا تھا کہ 4 بلین روپے اس کے لیے مختص کی ہے. اور الحمدللہ اس میں ابھی تک تقریباً کوئی 20 کروڑ روپے ہم ڈسپرس کر چکے ہیں، بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. ان کا جو کرائیٹیریا بنا تھا، ابھی کل ہماری سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی، ان کو ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی 50 کروڑ روپے اور ریلیز آپ کروا دیں. اس نے کہا انشاءاللہ یہ جو نیکسٹ ویک آ رہا ہے، کمنگ ویک، اس میں ہم میٹنگ کریں گی، اس میں اس کی اپروول مل جائے گی. تو اس کو چونکہ خیبر بینک کے ساتھ ہم نے پہلی ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، لیکن چونکہ اس میں کچھ پلاز آ رہی تھی، کچھ ڈیلے ٹیکٹکس آ رہی تھی، تو اس وجہ سے ہم نے اخوت کے ساتھ بات کی. تو انشاءاللہ وہ بھی اس کا سارا ماڈل تیار ہے. اور اخوت کا اس قرضہ جو بلا سود قرض ہے، اس میں ایک ایکسپیرینس ہے اور اس کی واپسی ریکوری کا بھی ہے. تو یہ جو احساس اپنا گھر ہے، یہ خان صاحب کی خصوصی ویژن پہ ہم کروا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ جتنی بھی اپلیکینٹس آئی تھی تو اس کی اسکروٹنی ہوگی. اسکروٹنی کے بعد ان کو یہ قرضے ڈسپرس ہوں گی، اور یہ لانگ ٹرم ہے. یہ تقریباً کوئی 8-10 سال میں واپسی اس کی ہوگی. مطلب ہے کہ 15 لاکھ روپے اگر آپ قرضہ دیتے ہیں، ہم ان لوگوں کو دیتے، تو اس کی کوئی 6-7 ہزار روپے ماہانہ قسط بن جاتی ہے، جو بہت ایزیلی ایک بندہ وہ ادا کر سکتا ہے، اور اپنے گھر کو وہ دوبارہ اس میں کچھ چیزیں بنا سکتی ہے. اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو اس میں سارا لین دین کیش لیس ہے. مطلب ہے کہ کوئی چیک وغیرہ نہیں ہوتا، سارا جو ہے نا آن لائن وہاں پہ ادائیگیاں ہوتی ہے سب کو. اگر کوئی بلنگ ہماری ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا آپ کو بتایا گیا کہ ہماری صوبے میں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا کوئی نہیں تھا، تو الحمدللہ سرکاری ملازمین کے لیے ہم نے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا قیام ہم لے کے آئی. اس پہ لیجسلیشن بھی ہو گئی، کیبنٹ سے بھی منظور ہو گیا، وہ اسمبلی سے بھی منظور ہو گیا. تو 95,000 لوگوں نے ہمیں اس پہ اپلائی کی تھی، اور اس میں تقریباً 75,000 لوگوں کو ہم نے ڈیجیٹل کارڈ ان کو پرووائڈ کیا. اب ان کے پاس وہ ڈیجیٹل کارڈ ہے. اس کے لیے جتنی بھی ہم نے وہ بورڈ بنایا تھا، وہ بورڈ تقریباً کمپلیٹ ہے، صرف سمری گئی ہوئی ہے اس کی ایم ڈی کی. اور وہ کل آج میں نے پوچھ لیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ سوال کریں گے، تو آج میں نے جب اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سمری ہم نے بھیجی ہے سی ایم صاحب کو کہ اس کی ایم ڈی کے لیے. تو جب وہ ایم ڈی بن جائے گا تو یہ بورڈ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم اس کی بورڈ میٹنگ بلائیں گے. اور یہ جو 75,000 لوگ ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں، تو ان کے لیے پھر ہم انشاءاللہ جو کچھ ہمارے پاس تقریباً 17-18 ہزار پلاٹس موجود ہے. باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ہم نے زمینیں دیکھ رہی ہے، وہاں پہ لینڈ شیئرنگ پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں زمینیں مل جائے، تاکہ جو سرکاری ملازمین ہیں جن کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ ہم اپنا گھر بنائیں، ہمارا اپنا گھر ہو، تو اس کے لیے ہم نے الحمدللہ بہت سے کام کیا ہوا ہے. تو وہ بھی الحمدللہ تقریباً کمپلیٹ ہے. اس کے علاوہ جس طرح سیکرٹری صاحب نے بتایا، یہ ایک بہترین ماڈل ہے. اس ملک میں سب سے پہلے آ رہا ہے کہ ہم نے ای پیڈز کے ذریعے، مطلب ہے کہ جتنا بھی کسی بھی پروجیکٹ میں کوئی بھی پلاٹ ہو، وہ اپنے 1 کلک کے ذریعے کمپیوٹر سے اس اپلیکیشن کے ذریعے اپنی پلاٹ کی سٹیٹس کو بھی چیک کر سکتا ہے. اس کو مطلب ہے کہ یہ کارنر پہ ہے یا کون سی گلی میں ہے
یا جس طرح سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ مسجد کتنا دور ہے، مارکیٹ اس سے کتنا دور ہے، یہ کون سی گلی کی ساتھ ہے، اسپورٹس کمپلیکس اس سے کتنا دور ہے، تو وہ بھی الحمدللہ اس ڈپارٹمنٹ نے میرے خیال میں پورے پاکستان میں کسی نے بھی اس طرح نہیں کیا. سب کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کہاں پہ پلاٹ لینا ہے، میں نے کہاں پہ لیا ہوا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، تو یہ بھی الحمدللہ ہم نے متعارف کروایا. تو یہ ہمارا جو پورا مطلب ہے کہ 12 سال کا جو پروگرس رپورٹ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. شکریہ. تھینک یو منسٹر صاحب. اگر ان ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کی بات کریں، کیونکہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کی اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ اپنی عوام کے سامنے رکھیں گے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی حقیقی حکومت ہے فارم 45 کی، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. جب آپ کی حکومت حقیقی ہوتی ہے، آپ فارم 45 کے ذریعے اقتدار پہ براجمان ہوتے ہیں، تو پھر آپ خود کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں اور آپ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں. اس سے پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ابھی ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس آپ کے سامنے. اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو خیبر پختونخوا حکومت سستی اور معیاری رہائشی سہولیات کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے. پی ٹی آئی حکومت نے بانی چیئرمین عمران خان کے ویژن کے تحت رہائشی منصوبوں کی کامیاب تکمیل یقینی بنائی. گزشتہ 12 سالوں میں ہاؤسنگ اتھارٹی نے 34 ارب روپے کی لاگت سے 7 اہم رہائشی منصوبے مکمل کیے. ان منصوبے کے تحت 9,497 کنال اراضی پہ 10,477 فلیٹس اور پلاٹس عوام کو فراہم کیے گئے. ہاؤسنگ اتھارٹی کے زیر انتظام اس وقت 31 ارب روپے کی لاگت سے 7 بڑے رہائشی منصوبے پہ تیزی سے کام جاری ہے. جاری منصوبوں کی تکمیل سے 38,784 فلیٹس اور پلاٹس عوام کو میسر آئیں گے. احساس اپنا گھر اسکیم کے تحت عوام کو گھروں کی تعمیر توسیع کے لیے 15 لاکھ روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں. احساس اپنا گھر اسکیم کے تحت قراردادی کے ذریعے کامیاب 114 درخواست گزاروں کو جلد چیکس حوالے کر دیے جائیں گے. احساس اپنا گھر اسکیم کے دوسرے مرحلے پہ بھی کام شروع کر دیا گیا ہے. گزشتہ 4 ماہ میں ہاؤسنگ اتھارٹی نے ترقیاتی، انتظامی اور قانونی شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی. نیو پشاور ویلی کی PC1 کی منظوری ہو چکی ہے. نیو پشاور ویلی 1,06,000 کنال کا ایک میگا رہائشی منصوبہ ہوگا. جرما ٹاؤن شپ، بنی گل سٹی بنو، ہنگو ٹاؤن شپ، اس کے ساتھ ساتھ دنگرام ہاؤسنگ اسکیم سوات اور میگا سٹی نوشہرہ پر تیزی سے کام جاری ہے. ہنگو ٹاؤن شپ جیسے کہ منسٹر صاحب نے بتایا کہ 89% اس کی کمپلیشن ہو چکی ہے اور اس کی جلد پوزیشن کے جو ایک مرحلہ ہے وہ بھی جلد شروع ہو جائے گا. تمام ہاؤسنگ سہولیات کو ڈیجیٹلائز کر کے دستک ایپ پہ فراہم کر دیا گیا ہے. ہاؤسنگ اتھارٹی میں ٹرانسپیرنسی کے لیے ای پیڈس کا سسٹم کا نفاذ کر دیا گیا ہے، جس کا بڑا ڈیٹیل ذکر سیکرٹری صاحب نے بھی کیا اور منسٹر صاحب نے بھی بڑی روشنی ڈالی اس پہ. نظر ثانی شدہ لینڈ شیئرنگ ریگولیشن 2025 کی منظوری دے دی گئی ہے. تو یہ ساری وہ اقدامات تھی جو کہ پچھلے 12 سالوں میں ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے اٹھائی ہے عوام کو ایک سستی رہائش دینے کے لیے، ایک معیاری لائف سٹائل دینے کے لیے. سرکاری ملازمین کے فاؤنڈیشن کا قیام اس پہ بھی کام جاری ہے، اس کے بورڈ کا قیام ہو چکا ہے. اس میں 90,000 اپلیکیشن آئے تھے، جس میں 75,000 لوگوں کی اپلیکیشن ان کو کارڈ الاٹ کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کرتے چلوں کہ ٹرانسپیرنسی اور شفافیت دو تحریک انصاف کی جو ہے وہ ایک مین نعرہ ہے، اور اس کے لیے جو سیکرٹری صاحب نے بات کی اور جس طرح منسٹر صاحب نے کیش لیس اور ڈیجیٹلائزیشن پیمنٹ کی بات کی، تو یہ بہت بڑا سٹیپ ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹ اس وقت کیش لیس پہ ہے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. کوئی بھی کسی کا کویشچن ہو تو فلور اوپن ہے. صاحب یہ بتائیں کہ وقتاً فوقتاً آپ پر بھی کی جانب سے بھی آپ کو طلب کیا جاتا رہا، تو اس کا کس طرح رسپونس کریں گے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ مار کر گئے ہیں، جمع پونجی خرچ کر دیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو غیر قانونی ہے. تو کیا کیا جا رہا ہے؟ کتنی غیر قانونی سوسائٹی کی شناخت ہوئی ہے اور کارروائی عمل میں لائی گئی ہے؟ بہت شکریہ. جس طرح آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ غیر قانونی سوسائٹیاں بن رہی ہے، چونکہ وہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتی، وہ لوکل گورنمنٹ کے ڈومین میں آتی ہے، تو اس کا تو لوکل گورنمنٹ آپ کو صحیح جواب دے سکتا ہے. ٹھیک ہے.
جو دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر نیب کی اور مختلف جگہوں پہ تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے، جو بھی تحریک انصاف کی نظریے کے ساتھ کھڑے، ان کے خلاف تو نیب بھی حرکت میں ہے، مختلف اور ادارے بھی حرکت میں ہے. تو اس کا تو ہمیں کوئی پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے جو کویسچنیئر مجھے نیب نے دیا تھا وہ اتنا مطلب ہے کہ ایک ان کے لیے امبیرسمنٹ تھی کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ نے اپنی سسر کو کالج کا ٹیکہ دیا، حالانکہ میرا سسر 11 سال پہلے وفات پا چکا ہے. اچھا، اس کے بعد اور جو کالج ہے اس کا جو ٹیکہ ملا تھا کسی بندے کو جو ٹیکہ دار ہے وہ 2019 میں ملا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی وساطت سے یہ کویشچن اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ نیب والوں تک یہ پہنچے کہ اس نے کس طرح غیر ضروری مجھ سے کہ آپ کی بحرین میں کاروبار ہے، آپ کی امریکہ میں کاروبار ہے، آپ کی مطلب ہے کہ ایک جگہ اور بھی دبئی میں آپ کی کاروبار ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لے کے آؤ. اس نے مجھ سے 11 ایسی کویشچن پوچھی تھی کہ آپ کی DHA میں پلاٹس ہے، آپ کی بحریہ میں پلاٹس ہے، آپ کی اسلام آباد کی F7 سیکٹر میں پلاٹس ہے. میں نے اس کا ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا عدالت کو، ہائی کورٹ میں، اور ان کو بھی دیا تھا کہ اگر یہ جو 11 کویشچن آپ نے مجھ سے پوچھے اور آپ نے اس کا مجھ پہ الزام لگایا ہوا ہے، اگر یہ میری ثابت ہو گئی تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو آپ نے اعلام کرے اور سوات میں جتنی بھی یتیم بچے ہیں اور بیوائی ہیں ان میں تقسیم کرے. لیکن 1 سال گزر گیا، حالانکہ انکوائری 6 مہینے کی ہوتی ہے. ابھی تک ہائی کورٹ نے میرے خلاف اس نے ایک مطلب ہے کہ الزام وہ نہیں لے کے آ سکی. اچھا، اس نے کہا کہ آپ کی اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ سیاسی طور پہ ہمیں وہ مطلب ہے کہ کردار کشی بھی ہماری کروا رہی ہے نیب کے ذریعے، اور ہمیں پولیٹیکل طور پہ وکٹمائز بھی کر رہی ہے. تو میرا یہ ریکارڈ ہے کہ میرا جو 13 سال کا ٹینیور ہے، اس میں میرے جتنی بھی اکاؤنٹس ہے الحمدللہ میرے اکاؤنٹ سے ایک پنی نہ میں نے کسی کو ٹرانزیکشن کیا، نہ پاکستان میں اور نہ پاکستان سے باہر، اور نہ میرے اکاؤنٹ میں ایک پنی آئی ہے. اور یہ ساری ڈیٹیل میں نے ہائی کورٹ میں جمع کروائی ہے. ہائی کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ یہ جو آپ کریکٹر اسیسینیشن کروا رہی ہے، یہ جو ان کو آپ پولیٹیکل وکٹمائز کروا رہی ہے، یہ بالکل آپ کی دائرہ اختیار میں نہیں آتی. اس لیے جو الزامات الحمدللہ میں نے اس کو پیش بھی کیا، اور میں نے اس کو مطلب ہے کہ الحمدللہ اس کو کچھ ثابت بھی نہیں کر سکی. تو یہ اس کا جواب تو یہی ہے. یہ بتائیے کہ جو دین پشاور ویلی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس منصوبے پر جس طرح کام جاری ہے تو کیا یہ منصوبہ 2030 تک مکمل ہو جائے گا؟ دوسری بات یہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو کلچر جو لینڈ ہے وہ بہت زیادہ کمی اس کی ہے، ہمیں دوسری طرف آپ رہائشی منصوبے شروع کر رہے ہیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو ایکٹ ہے ہاؤسنگ کا، اس میں تو ایگریکلچر لینڈ بالکل ہم نہیں لیتے. بیرنگ لینڈ پہ ہم اسکیمیں کرواتے ہیں، اس کی فیزیبلٹی ہوتی ہے، اس کی وہ سائل ٹیسٹنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اسکیم لے کے آتے ہیں. اچھا، جو نیو پشاور ویلی کا آپ کو اس کا پتہ ہوگا کہ یہ PDA کے پاس تھا، ٹھیک ہے، لوکل گورنمنٹ کے پاس یہ اسکیم تھی. پھر 2025 میں بالکل اینڈ میں اس کو ہمیں ہینڈ اوور کروایا کہ آپ اسکیم کو کریں، PDA والی کی جگہ آپ کریں. تو الحمدللہ ہم نے 6 مہینے میں جو وہ، حالانکہ یہ اسکیم 2009 میں شروع ہوئی تھی MP گورنمنٹ میں، تو ہم نے 6 مہینے میں انشور کروایا کہ جتنا بھی ان کا ایکسپریس وے تھا اس کو ہم نے کلیئر کروا دیا، جو 9.2 کلومیٹر ہے. اچھا، اس میں تھوڑی سی پورشن پہ مطلب ہے کہ آدھی کلومیٹر پہ کچھ لوگوں کی لیٹیگیشن ہے. باقی الحمدللہ ہماری جو PD صاحب ہے وہاں پہ وقتاً فوقتاً جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نیگوسیشن کرتے ہیں، لوگ اس پہ راضی ہے. تو الحمدللہ وہ تقریباً کلیئر ہے. اس کا PWP سے باقاعدہ منظوری بھی ہو چکی ہے، لیکن لیٹیگیشن وہ لوگوں کا ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی ہماری نیگوسیشن جاری ہے، اور کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد وہ ختم ہو جائے گا. تو جب وہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو انشور کرواتے ہیں کہ 2030 54,000 کنال زمین اس میں لوگوں نے ہمیں خود دی ہے، اور باقی جو 1,06,000 پہ ہم نے سیکشن 4 لگایا ہے، تو وہ الحمدللہ وہ بھی لوگ زمینیں ہمیں دے رہی ہے. تو اس پہ بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں گے جس طرح ہم نے جلوزائی ہاؤسنگ اسکیم کمپلیٹ کیا، جس طرح ہم نے یہ ہائی رائز جو ہماری حیات آباد میں اس کو ٹائملی کمپلیٹ کروایا، اور جس طرح ہم نے نیبڈا فلیٹس جو خان صاحب کا ویژن تھا، اور اس نے جب وہ وزیر اعظم تھی تو سارے پاکستان میں اس نے کہا تھا
کہ غریبوں کے لیے آپ سستی معیاری گھر بنائی، فلیٹس بنائی، تو تقریباً کوئی 19 لاکھ روپے بھی ہم نے لوگوں کو آفر کیا اور 10 سال میں وہ انسٹالمنٹ دیں گی. تو یہ واحد صوبہ ہے اور یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے ہاؤسنگ کا کہ خان صاحب کی اس ویژن کو ہم نے انشور کروایا اور ہم نے قلیل 16 مہینے میں وہ نیبڈا فلیٹس تقریباً 144 تھی 116 فلیٹس ہم نے مکمل بھی کروائی اور لوگ وہاں پہ ابھی بھی رہائش پذیر ہے. 116 تو 116 ہو گئی نا میرا سمپل سوال ہے یہ منصوبہ 2030 میں مکمل انشاءاللہ. پشاور ویلی کی بات. اچھا میں آپ کی اجازت سے اس کا تھوڑا ایک تو یہ منصوبہ بہت بڑا منصوبہ ہے. لوگ اس کو سوسائٹی کہتے ہیں، کوئی ٹاؤن کہتے ہیں. یہ ایک بڑا پورا نیا پشاور ہے، نیا پشاور. 1 لاکھ سے زائد کنال. اچھا آپ کے حیات آباد جو ہے اس کو اگر 4 گنا بھی کر دیں تو پھر بھی یہ اس سے بڑا ہے. ایک بات. دوسری اس کے 7 فیزز ہیں. میرے خیال میں اگر ہم اس کو یہ 2 فیزز فیز 1 اور فیز 2 بھی جب سٹے ختم ہو جائے گا ہم شروع کر دیں اس میں یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی. ایک بات آپ کے ذہن میں ایک ضرور سوال آتا ہوگا کہ جب 9/11 سے جب یہ چل رہا تھا تو آپ نے کیا ایسے کام کیا ہے کہ یہ فوراً مٹیریلائز ہو اور آپ کو ایک سکسیس سٹوری کے طور پر کچھ پریکٹیکل سٹیپس یہ لیے کہ ایک بندہ آتا تھا جب ہم سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ یہ 200 کنال 500 کنال زمین شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے سے زمین لے لیں، آپ مجھے پلاٹ دے دیں. اس کا وہ کہتے تھے کہ آپ ڈی سی سے اس کی ویریفیکیشن لے لیں. تو ظاہر بات ڈی سی سے ویریفیکیشن، پٹواری، تحصیلدار، قانون گو، اس میں مہینے لگتے تھے. ہم نے کیا کہ ہم نے ایس ڈی سی سروس ڈیلیوری سینٹر کا سٹاف جو ہے اس کو پشاور ویلی کے دفتر میں بٹھا دیا. پھر ریکویسٹ کر کے ان کو وہاں سے کہ وہ اس ریکارڈ کو دے سکتے. اب جو بھی بندہ آتا ہے وہاں پہ سیدھا آتا ہے کہ میں یہ 50 کنال زمین آپ کو دینا چاہتا ہوں، فوراً ہمارا سٹاف چیک کر لیتا ہے، ادھر ہی اس کو چالان مل جاتا ہے. 7 دنوں کے اندر اس کی زمین وہ کنسنٹ سب کچھ ہو جاتا ہے، اس کو پروویژنل ایک پلاٹ کا وہ مل جاتا ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کا کانفیڈنس بڑھا. تیسری بات میں ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کسی کی کوئی ادھر مزاحمت سے زور سے اس سے کسی کی زمین نہیں دی. 9.5 کلومیٹر ایکسپریس وے پہ لوگوں نے وہاں کے لوگوں کی پریزنس میں ہمارے سٹاف نے پلرز لگائے ہیں. ابھی بھی ہم کسی سے یہ نہیں کلیم کر رہے کہ ہم نے وہاں پہ بنانا ہے. ہر صورت میں وہاں پہ لوگوں نے ہمیں خود ایکسیس دی اور وہاں پہ ہم نے کنٹینر رکھ لیے. تو ایک تو یہ ہے کہ اچھا تیسری بات سب سے امپارٹنٹ جو ہے کہ آپ کے توسط سے میں ایک چیز کلیئر کروں کہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں لوگوں کا فوراً کنسیپٹ آتا ہے وہاں پہ سوسائٹی بن رہی ہے، وہاں پہ بلڈنگ غلط بن رہی ہے، بلڈنگ کیوں نہیں بنانا. ہمارا اس کے ساتھ ہمارا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ ورثت پہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہمیں کہہ دیتا ہے ہمارے لیے فلیٹس بناؤ، ہم وہ بناتے ہیں. سپوز حکومت کہتی ہے جلوزئی میں فلانی جگہ پہ آپ سوسائٹی بناؤ، یہ ہماری صرف اسکیمیں ہیں، یہ ہمارا مینڈیٹ ہے. باقی اس کے بعد لوکل گورنمنٹ یا کسی کے پاس ہے. ہم انڈائریکٹلی اتنا لمیٹڈ اسکوپ ہوتے ہوئے ایک نیا ٹرینڈ ہاؤسنگ سیکٹر میں ہائی رائز، آپ ہماری حیات آباد والی دیکھ سکتے ہیں، ہماری ورثک والی دیکھ سکتے ہیں، پشاور ویلی میں ہائی رائز. اس ہائی رائز ٹرینڈ کا فائدہ کیا ہوگا کہ جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ زرعی زمین جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، انلیگل ان پلانڈ سوسائٹی بن رہی ہے. جب لوگوں کو یہ آپ ٹرینڈ دیں گے کہ آپ ہائی رائز بنائیں، ایک دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو پلانٹ اور لیگل آپشن نہیں دیں گے، یعنی پشاور ویلی یا کوئی پروجیکٹ نہیں کریں گے، تو ظاہری بات ہے لوگ ادھر ادھر چھوٹی غیر جس کے وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمیں بہت سخت شدید مسئلہ ہے. ایک بات. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ 82 خشت بٹھا ہے وہاں پہ اس علاقے میں، اس میں سے 45 جو ہے وہ فنکشنل ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سے کتنی پالوشن پھیلتی ہوگی پوری پشاور میں. اور یہ لوگوں کا بڑا پن ہے کہ میں خود وہاں پہ گیا تھا ان کے ساتھ چارپائی میں بیٹھا، انہوں نے کہا کہ آپ آرڈر کریں، جس دن آپ سوسائٹی شروع کریں گے ہم بٹیا جو ہے یہاں سے نکال دیں گے. تیسرا یہ ہے کہ ہم اس میں 300 کنال کا آرٹیفیشل فارسٹ ہم پلان کر رہے ہیں جو کہ ایک لنگس کے طور پر کام کرے گا. چوتھا یہ ہے کہ ہم اس میں شمسی توانائی سولر انرجی کا بندوبست کریں گے. رین واسٹر ہارویسٹنگ کا جو ایک کانسیپٹ ہے آپ سب نے سنا ہوگا، نیٹ پہ کہیں پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہم وہاں پہ لاگو کر رہے ہیں. لہٰذا یہ انڈائریکٹلی جو ہاؤسنگ سیکٹر ایگریکلچرل لینڈ جو تباہ ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے حکومت کا ایک بہت بڑا قدم. یہ میں آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ڈی سی کی سہولیات ہوگی. تھینک یو. انشاءاللہ. میرا سوال سر آپ سے ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کے بارے میں متعدد ایسی نیوز آتی ہے جس کی کنفرمیشن لازمی ہوتی ہے.
क्योंकि आप भी खुद भी इस्लामाबाद में होते हैं और सीएम साहब तक तो हमारी पहुंच नहीं पहुंचती, तो लिहाजा हमें ये बता दें पहली बात हम किससे कंफर्म करें, आपसे या कोई बंदा? कौन सी खबर आपने कंफर्म करनी है वो बता दें। खबरें होती है जिस तरह निशानपुर जलसे के हवाले से, पार्टी के खिलाफात के हवाले से बहुत से ऐसी न्यूज होती है, लेकिन मैं तो पिछले पूरा ये हफ्ता और पिछला हफ्ता तो पेशावर में ही था। आपको ये किसने न्यूज़ दे दी है कि मैं इस्लामाबाद में था? सीएम साहब भी इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। आप जब भी पूछना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप भी ऑन है, मेरा स्टाफ भी इधर ही है। अच्छा शफीक जान साहब, ये बता दीजिए कि आप लोगों ने एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में जलसे का ऐलान किया, अपोजिशन जो यहाँ की अपोजिशन है वो भी इस पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, और हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि आपके अपने वर्कर भी जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि यहाँ पर जलसे का क्या मकसद है और यहाँ पर जलसा किसके खिलाफ किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। देखिए, पहली बात यह है कि आपके इल्म में होगा कि 9 अप्रैल को तहरीक इंसाफ ने लियाकत बाग में जलसा करना था। आपने देख लिया कि हमने कमिश्नर पिंडी के पास भी दरख्वास्त जमा की एनओसी के लिए, वहाँ से हमें कोई एनओसी नहीं मिली। उसके बाद हमारे वकला ने अदालतों का रुख किया, अदालत से एनओसी लेने जाए, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई एनओसी नहीं मिली। और फिर यहाँ पे इस्लामाबाद टाक्स हो रहे थे, तो ईरान का वफद ने आना था और अमेरिकन वफद ने भी आना था, तो उस तनाजुर में इस जलसे को इमरान खान साहब के हिदायत पे कैंसिल किया गया। क्योंकि जब भी पाकिस्तान की बात आती है, जब भी रियासत की बात आती है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने अपनी ज़ाती तरजीहात को साइड पे रख के उन्होंने पाकिस्तान को और रियासत के साथ वो खड़े हुए हैं और बारहा इसका मुजाहरा वो कर चुके हैं। और सबसे बड़े मुहिब वतन लीडर इमरान खान है। इसका एक जिंदा मिसाल जो है वो 9 अप्रैल का जलसा था। उसके बाद सलमान सफदर साहब की मुलाकात होती है इमरान खान साहब से, और उन्हीं की हिदायत के मुताबिक उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में जलसा किया जाए। तो इमरान खान साहब की हिदायत की रोशनी में 19 अप्रैल को मर्दान में जलसा होने जा रहा है, जिससे सीएम सोहेल अफरीदी साहब भी खिताब करेंगे, जुनैद अकबर खान साहब खिताब करेंगे और आगे वहाँ पे अगला लाएमल दिया जाएगा। थैंक यू जी।